السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے مستفید اور مستفیض میں کیا فرق ہے۔ بس کل یا پرسوں ہی اس طرح کا ایک کمنٹ آیا تھا تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مستفید کو ہی آپ دیکھ لیں، مستفید جو لفظ بنا ہوا ہے وہ فائدے سے بنا ہوا ہے۔ فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے والا، فائدہ پہنچانے والا، فائدہ چاہنے والا، فائدہ طلب، فائدہ مند، فائدے کی طلب کرنے والا، نفع اندوز۔ یعنی مستفید جو لفظ آیا وہ فائدے سے آیا، یعنی فائدہ کس طرح مل رہا ہے، کیا ہے فائدے سے، مطلب فائدہ کس طرح ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح فائدہ ہوگا، یہ سب لفظ جو آتا ہے وہ مستفید سے آتا ہے۔ یعنی میں آپ سے مستفید ہوا، مطلب کیا ہوا، مجھے آپ سے فائدہ حاصل ہوا۔ تو یہ مستفید کا معنی آپ نے جان لیا۔ اب اگلا لفظ ہے مستفیض۔ مستفیض میں جو لفظ آتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، میم، سین اور تے کو اگر کہیں ہٹا دیں تو فیض بچتا ہے۔ معنی وہی ہے، فیض یاب، فیض اٹھانا، طالب فیض، فیض اندوز، فیض چاہنے والا، فیض خواہ، فیض طلب، فیض کا خواہاں، یعنی فیض چاہنے والا۔ اب جو باریکی ہے وہ کیا ہے، فائدہ اور فیض میں کیا فرق ہے، یہ آپ جان لیں اور یہی جاننا ضروری ہے۔ فائدہ کہتے ہیں جس کے لیے انسان خود محنت کرے، خود محنت کرے، جیسے اس نے دکان کھول لی، اب دکان میں دن رات محنت کر رہا ہے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہی جگہ دو آدمی نے ایک طرح کی دکان کھولی، ایک نے بڑی محنت کی، صبح صبح جاتا ہے، دکان کھولتا ہے، اس کے بعد دیر رات لوٹتا ہے وہ، اور دوسرا ہے جو بہت کم دکان کھولتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔ اب خود سوچیں فائدہ کس سے زیادہ ہوگا، تو فائدہ اس سے ہوگا جو زیادہ محنت کر رہا ہو۔ تو فائدے کے لیے انسان خود کوشش کرتا ہے تب اسے فائدہ ہوتا ہے، جبکہ فیض ہے، فیض کے لیے کوشش تو خیر کرتا ہی ہے انسان، تبھی کسی کی نگاہوں میں وہ بستا ہے۔ فیض کہتے ہیں کسی سے فائدہ حاصل ہو جائے، جیسے بزرگوں کا فیض، تو وہاں پر جو فیض ملتا ہے وہ بزرگوں کی طرف سے۔ دیکھیے، فائدہ لیا جاتا ہے اور فیض پہنچایا جاتا ہے۔ فیض کے لیے ایک الگ راستہ ہے، فیض چاہنے کے لیے انسان کو ویسا بننا ہوگا، لیکن وہاں جسمانی جو قوتیں ہیں وہ سب کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جسمانی محنتیں یہ سب کوئی مطلب نہیں رکھتی وہاں۔ فیض جیسے بزرگوں کا فیض مل جانا، تو فیض ہوتا ہے جو آپ کو خود ہی مل جاتا ہے اور فائدے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔